الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ سوسائٹی اسلامک سینٹر کی جانب سے رواں دواں ہے، اور آج ہم پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 سے آن ورڈ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ ہم سورۃ النساء کا جو دوسرا رکوع پڑھ رہے ہیں، اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت کا قانون بڑے جامع اور مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وراثت ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اندر لوگ الجھے رہتے ہیں، اور ہر ایک مالی معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے میں لگا ہوتا ہے، اور خصوصاً باپ جب وفات پا جاتا ہے یا والدین دونوں، تو بھائی جو ہیں وہ جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور عموماً یہ انٹرنیشنل ایک ایشو ہے، یعنی مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی اس معاملے میں بہت ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس قانون کو نافذ فرما کر تمام تر اختیارات انسانوں کے ختم کر دیے ہیں، بئیں طور کہ اب مرنے والا اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے پیچھے جو ورثاء ہیں وہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی یا کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے جس طرح سے اس قانون وراثت کو بیان فرمایا ہے، اسی طرح سے اس کو لاگو کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کے آخر میں ایک شدید وعید ایسے لوگوں کے لیے بیان فرمائی ہے کہ جو اس قانون وراثت میں تبدیلی کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کے اندر کسی بھی طرح سے حجت بازی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کو شدید وعید سنائی ہے جہنم کی، کہ یدخلہ نارا خالدا فیہا، یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس قانون کو اتنا واضح فرما دیا ہے، اور آسان لفظوں میں اور مختصر لفظوں میں اور جامع لفظوں میں، کہ اب کسی کو یہ شک شبہ نہیں رہے گا کہ اب اس میں اس کو کوئی شک ہو کہ وہ نہیں سمجھ آئی تو وہ اپنی طرف سے کچھ تبدیلی کر لے۔ نہیں، اللہ نے اتنا آسان لفظوں میں اور آسان اور عام فہم انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ ہر انسان اس کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر تمہاری بیویاں وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے مال چھوڑ جائیں اور ان کی اولاد نہ ہو، تو تم شوہروں کے لیے ان بیویوں سے جو یعنی وہ ترکہ چھوڑ جائیں آدھا حصہ ہے، یعنی اس پورے ترکے کا آدھا جو حصہ ہے وہ شوہر کو ملے گا، اگر وہ بیوی جو ہے وہ اولاد اس کی نہیں تھی۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، پھر اگر تمہاری بیویوں کی اولاد تھی اور وہ وفات پا گئیں، تو ایسی صورت میں تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے چوتھائی حصہ ہے، اس حصے کا یعنی اس ترکے کا چوتھا حصہ جو ہے ان شوہروں کے لیے ہے جن کی بیویاں وفات پا جائیں اس شکل میں کہ ان کی اولاد بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ باقی ترکہ جو ہے ان کی اولاد کو چلا جائے گا۔ اچھا، اگر پھر یہ کہ یوصی من بعد وصیۃ یوصین بہا أو دین، اور یہ یعنی یہ جو قانون ہے اس صورت میں اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو معاملہ ہے وہ وصیت جو اس مرنے والی نے کی ہو،
یا ان کے اوپر کوئی قرضہ ہو، تو یہ دونوں صورتیں سب سے پہلے دیکھی جائیں گی کہ جو انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور اسی طرح سے اگر ان کے اوپر قرضہ ہے تو اس قرضے کو بھی ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس ترکے کو تقسیم کیا جائے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور تمہاری بیواؤں کے لیے، یعنی تمہاری جو بیویاں ہیں، جب تم وفات پا جاؤ، یعنی شوہر وفات پا جائے اور جو وہ ترکہ چھوڑ جائے، تو اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو بیویوں کو جو ہے وہ چوتھا حصہ ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، ان کو ربع یعنی چوتھا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر اگر تمہاری اولاد تھی، یعنی شوہر جو ہے وہ صاحب اولاد تھا، تو ایسی صورت میں جب شوہر وفات پائے گا تو اس کی جو بیوہ ہے اس کو 8واں حصہ ملے گا۔ اور یہ بھی بات واضح ہو جائے کہ اگر ایک سے زائد بیوی ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو ان تمام تر صورتوں میں بھی وہ اسی 8واں جو حصہ ہوگا یا چوتھا جو حصہ ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ ساری شریک ہوں گی، یعنی انہی کے اندر اس 8ویں حصے کو جو ہے یا چوتھے حصے کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اور اگر ایک ہے تو ظاہر ہے ایک کو ہی 8واں حصہ ملے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، اور یہ معاملہ جو ہے یعنی ترکے کی تقسیم جو ہے اس وقت کی جائے گی کہ جب تمہاری طرف سے، یعنی شوہر جو مرنے والا ہے وہ اس نے کوئی وصیت کی تھی تو وہ وصیت بھی ترکے کی تقسیم سے پہلے کی جائے گی پوری، اور اسی طرح سے اگر شوہر جو وفات پانے والا ہے اس کے ذمے کوئی قرضہ تھا تو وہ قرضہ بھی سب سے پہلے ادا کیا جائے گا، اور پھر بقایا جو ترکہ بچے گا اس کو پھر ڈیوائیڈ کیا جائے گا اسی قانون وراثت کے مطابق جو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر کوئی ایسا مرد یا عورت ہے جو کلالہ ہے، کلالہ ایسے مرد اور عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور وہ یعنی والدین بھی نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے، تو آگے پیچھے اس کا کوئی نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ وَلَهُ أَخٌ، اس کا کوئی بھائی ہے، او اختن یا بہن ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان میں سے ہر ایک کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، پھر اگر وہ یعنی ایک سے زائد ہیں بہن بھائی اس کلالہ کے، یعنی اس مرنے والے کے کہ جس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، بیوی کوئی بھی نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں جب اس کے بہن بھائی ایک سے زائد ہوں تو وہ سارے شریک ہوں گے ثلث میں، یعنی تیسرے حصے میں۔ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، اس کے بعد کہ جو وصیت اس نے مرنے والے نے کوئی کی تھی وہ پوری کی جائے، یعنی اس سے پہلے، یعنی ترکے کی تقسیم سے پہلے اس کی گئی وصیت کو پورا کیا جائے، اور اسی طرح سے اگر اس کے ذمہ کوئی قرضہ تھا تو وہ قرضہ بھی سب سے پہلے ادا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ترکہ بچے گا وہ اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا، لیکن غیر مضار، یعنی اس ترکے کی تقسیم میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو بھی 19-20 کر دیا جائے، جو اللہ کی طرف سے ہر ایک کے لیے اللہ نے یہاں پہ چوتھا ہے، تیسرا ہے، 5واں ہے، چھٹا ہے، جو بھی ہے، 8واں ہے، وہ جو مقرر کر دیے ہیں اللہ نے جن جن رشتوں کے لیے، عورتوں مردوں بچوں کے لیے، وہی ان کو ملیں گے، اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ علیم حلیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے
اور بردبار ہے، یعنی وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے تمہیں۔ اگر تم کوئی غلط کام بھی کر رہے ہو تو وہ حلم سے کام لے رہا ہے، تحمل سے کام لے رہا ہے، تمہیں جلدی نہیں پکڑ رہا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے سنبھلنے کا، واپس آنے کا، توبہ کرنے کا، غلط کام چھوڑنے کا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ۔ تو جو بھی کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور یہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کامیابی کا دار و مدار اس بات میں ہے کہ کوئی بندہ اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کر کے ان کو راضی کر کے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ہے فوز عظیم، یہ ہے فوز کبیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ جنت میں داخل ہو گیا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ کیونکہ دنیا کے اندر تو کامیابیاں بہت ہوتی ہیں، بندے کو مختلف ادوار میں زندگی کے ملتی رہتی ہیں، لیکن یہ سب ٹمپریری ہیں، سب عارضی ہیں، کیونکہ زندگی عارضی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کا جو اسٹے ہے وہ عارضی ہے، تو ساری چیزیں بھی عارضی ہیں۔ یہ سارا کچھ چھوڑ کے، یہ زندگی چھوڑ کے، یہ کامیابیاں، یہ ناکامیاں، یہ خوشیاں، یہ غمیاں، یہ سارا کچھ ادھر ہی چھوڑ کے چلے جانا ہے، تو کون سی چیز ہے جو پرماننٹ ہے؟ تو پرماننٹ جو کامیابی ہے، یہ سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہے جنت کا داخلہ، کہ جو بندہ اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے جنت میں داخل ہو گیا تو بس یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اس کے آگے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 14، یہ اس رکوع کی آخری آیت ہے، یعنی دوسرا رکوع جو ہے سورۃ نساء کا، اور جس کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت کا قانون بیان فرمایا ہے۔ اس وراثت کے قانون کے آخر میں ایک شدید اور بہت ہی خطرناک آیت اللہ نے، یعنی ایک سخت قسم کا آرڈر جاری کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ یہ بڑی شدید آیت ہے، اور یہ چونکہ ان 3 آیات کے بعد کہ جن میں اللہ رب العزت نے وراثت کا قانون بیان کیا ہے، اس کے آخر میں یہ آیت بڑی شدید قسم کی وعید اور جہنم میں ہمیشہ کا دخول کی وعید جو ہے وہ سنائی ہے، کہ ایسا انسان جو ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی جو بنائی ہوئی حدیں ہیں اللہ کی ان کو پامال کرے گا، تو اللہ رب العزت ایسے بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، ایسے بندے کے لیے توہین آمیز، رسوا کن عذاب ہے۔ ظاہر ہے جہنم میں جلے گا، دنیا میں تو وہ بڑا جو ہے وہ عزت دار بنا پھرتا تھا، بڑا مال تھا، دولت تھا، اسٹیٹس تھا، بڑا اختیار و اقتدار کا مالک تھا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے، لیکن جب آخرت میں پہنچا، اللہ رسول کی نافرمانی کی پاداش میں جہنم میں ڈالا گیا، وہاں چیختا چلاتا لوگوں نے دیکھا، تو اس سے بڑی رسوائی بلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے جہنم کا عذاب تو ہے ہی اہانت آمیز، رسوا کن۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے مختصر انداز میں 4 آیات کے اندر اس قانون وراثت کو سمو دیا ہے، جس پر ہماری شریعت یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کی ڈویژن سے متعلق، تقسیم سے متعلق وراثت کی، اور اس کے بارے میں بڑی بحثیں کی گئی ہیں۔ حالانکہ یہ قانون وراثت اللہ نے اتنا مختصر انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ بآسانی ہر انسان جو ہے، ہر علمی سطح کا اس کو بآسانی
سمجھ سکتا ہے اور ہر زمانے کا۔ آگے فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم۔ اب اس کے بعد دو جو آیات ہیں وہ اس عبوری حکم سے متعلق ہیں کہ جو ایک حکم اللہ نے سورت نور کے اندر 18ویں سپارے کے اندر زنا کی جو حدیں ہیں ان کا جو حکم نازل فرمایا، اور اس کے اندر حکم دے دیا کہ جو بھی کوئی مرد عورت جو ہے وہ زنا کرتے ہیں تو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، کہ مرد و عورت جو غیر شادی شدہ ہوں اور زنا کریں تو ان میں سے ہر ایک کو فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان کو جو ہے 100 کوڑے ہر ایک کو مارے جائیں اگر وہ کنوارے ہیں، غیر شادی شدہ ہیں مرد و عورت۔ لیکن اگر وہ شادی شدہ ہیں اور پھر بھی زنا کرتے ہیں تو پھر ان کو رجم کرنے کا حکم ہے، یعنی ان کو پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک یعنی فیسلیٹیٹ کر دیا ہے، ان کے لیے شادی کے اسباب پیدا کر دیے ہیں، اور ان کو شادی شدہ تھے وہ مرد عورت دونوں، تو ان کو کیا ضرورت تھی زنا کرنے کی؟ تو اللہ نے جب ایک حلال طریقہ عطا فرما دیا ہے تو پھر حرام کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی ان کو نافرمانی کرتے ہوئے ذرا خوف نہیں آیا۔ جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں خوف آیا تو پھر جو اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور رازق بھی ہے، یعنی جو زندگی کا مالک بھی ہے، تو اب اس کی جب نافرمانی کی جائے گی تو پھر اس طرح کا دنیا کے اندر رسوا کن جو یعنی سزا ہے وہ ان کو دی جانی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، رأفہ کہتے ہیں ترس کھانا، یعنی جب تم ان کو مردوں عورتوں کو ایسے زانیوں کو کوڑے مار رہے ہو یا سنگسار کر رہے ہو، پتھر مار مار کے ہلاک کر رہے ہو، تو مسلمانوں کا جم غفیر جو ہے وہ دیکھنے کے لیے آئے، گویا ایسی کھلی جگہ پہ، اور آج کے دور میں گویا ٹی وی پہ جو ہے میڈیا پہ اس کو دکھایا جانا چاہیے، اور ایسے کھلے عام جگہ پہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ سرے عام لوگ بآسانی دیکھ سکتے ہوں، تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بیٹھے کہ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے، حلال کے ہوتے ہوئے بھی حرام کریں گے، تو پھر ان کو اس طرح سے رسوا کن عذاب سے، سزا سے دوچار کیا جائے گا۔ اور اس لیے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، یعنی اللہ کے دین کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے، جیسے آج کے دور میں مغرب کہتی ہے، اور مغرب کے جناب کہتے ہوئے یا غیر مسلموں کے اس جھانسے میں آ کے یا بہکاوے پھسلاوے میں آ کے، جہالت میں آ کے مسلمان بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ جو یعنی کوڑے مارنا ہے یا جو ہے وہ پتھر مارنا ہے زانیوں کو، یہ تو بڑی یعنی نعوذ باللہ وحشیانہ سزائیں ہیں، اور یہ ہمارے بعض مسلمان کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ تو یہ یعنی اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے معاملے میں کبھی کسی پر ترس نہیں کرنا ہے، ان زانیوں پر ترس نہیں کرنا ہے کہ تم یہ سوچو کہ جی ان بیچاروں کو ابھی پتھر مار مار کے ہلاک کریں گے، کیا نہیں، جب انہوں نے کوئی شرم نہیں کی ہے، کسی کی عزت کو انہوں نے پامال کیا ہے، جب 2 4 10 بندے اس طرح سے کریں گے مرد عورتیں، جب 2 4 10 بندے مرد عورتیں اس طرح سے زنا کرتے ہوئے پائے جائیں گے، جیسے کہ یورپ میں ہے کہ عورتیں بالکل ننگ دھڑنگ پھرتی ہیں اور مرد ان کے ساتھ جانوروں کی طرح پھرتے ہیں، اور عورتیں کتیوں کی طرح پھرتی ہیں، اور ان کے پیچھے آگے مرد اور عورتیں بالکل خلط ملط ہوتے ہیں، اور عورتوں کے جسم پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز کیوں ایسی ہوئی ہے؟ کیوں اب وہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہے کون کس کا بیٹا بیٹی ہے، کون کس کی اولاد ہے، اور کوئی ان میں شرم، کوئی حیا، کوئی غیرت، کوئی خوف، کوئی اخلاق کی چیز ایسی نہیں ہے، یعنی جانوروں جیسا معاملہ ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسا قانون بنایا جائے
کہ لوگ حلال تک محدود رہیں، بے شک 1 سے 4 تک شادیاں کریں، لیکن ان کو بیوی بنا کے رکھیں، اور وہ عورتیں بھی کسی اور کے ساتھ تعلق قائم نہ کر سکیں، اور ان کے بند باندھے جائیں اس طریقے سے کہ اگر وہ ایسی حرکت کریں گے یا کریں گی تو ان کو اس طرح سے رسوا کن سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال اس حکم سے پہلے اللہ رب العزت نے جیسے شراب کے معاملے میں پہلے 1 2 حکم ایسے نازل کیے کہ اس میں عبوری طور پہ ان کی برائی یعنی بیان کی گئی، اور یہاں پہ بھی اسی طرح سا عبوری ایک حکم نازل کیا گیا کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، کہ تم میں کہ اگر کوئی جو ہے وہ یعنی عورتوں میں سے کوئی برائی کریں تو ان کے اوپر 4 گواہ پیش کرو، اور فَإِن شَهِدُوا پھر اگر وہ گواہی دے دیں ان کے اوپر کہ انہوں نے یہ برائی کی ہے، زنا کیا ہے، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ تو ان کو گھروں میں بند کر دو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ یہاں تک کہ ان کو اسی حبس کی حالت میں، محبوس ہونے کی حالت میں، یا گھر میں بند رکھنے کی حالت میں ہی موت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم نازل کر دے اور ان کے لیے کوئی اور ان کا حل جو ہے وہ نازل فرما دے۔ چنانچہ یہ سب سے پہلے ان کو عبوری طور پہ یہ کم سزا دی گئی تھی کہ جب ان کا زنا ثابت ہو جائے گواہوں سے، 4 گواہوں سے، تو ان کو گھر میں بند رکھنے کا حکم تھا، اور پھر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ یا تو اسی حالت میں مر جائیں گے تو قصہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر نہیں مریں گے اور ابھی ان کی زندگی باقی ہوگی تو اللہ ایک نیکسٹ آرڈر جاری کرے گا، اور وہ کیا ہے، وہ جو میں نے بتایا ہے سورۃ النساء کے اندر، وہ اس کی ابتدائی آیات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ حکم نازل فرما دیا ہے کہ ان کو جو ہے ایسے زانی مردوں عورتوں کو جو ہے وہ اس طریقے سے کوڑے مارے جائیں یا جو ہے وہ سنسار کیا جائے۔ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا واصلحا فأعرضوا عنہما۔ اچھا، اسی طرح سے ان میں کے 2 مرد یا عورتیں، یعنی جیسے آج کے دور میں بعض عورتیں عورتوں کے ساتھ یعنی بدفعلی کا معاملہ کرتی ہیں، یا مرد مردوں کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی طرح کی یعنی ایکٹیویٹی ہو، چاہے وہ لواطت کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی یعنی عورتیں جس طرح سے کرتی ہیں وہ آپس میں جو ہے آج کل کے دور میں اس کو تو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے، تو اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جو زنا کے زمرے میں آتی ہو یا لواطت کے زمرے میں آتی ہو، تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کو بھی اسی طرح سے سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور وہ اپنی اصلاح کر لیں فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا تو ان کو چھوڑ دو۔ لیکن بہرحال یہ عبوری حکم تھے، اب یہ ہے کہ جب وہ پکڑے جائیں گے تو اب اس کے بعد پھر ان کو باقاعدہ سزا دی جائے گی، جب ان کے اوپر جو ہے وہ زنا کی جو یعنی حدیں ہیں وہ ثابت ہو جائیں گی، یا ان کے اوپر زنا کا جو شہادتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، اور 4 گواہیاں جو ہیں وہ ہو جائیں گی، تو پھر جو ہے اس کے بعد ان کو وہی سزا دی جائے گی جو سورۃ نور کے اندر بیان کی گئی ہے۔ ان اللہ کان توابا رحیما، یقیناً اللہ تعالی بڑا ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یعنی یہ ایک طرح سے ان کے لیے یہ عبوری حکم تھا، لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے، کوئی مرد عورت، اور وہ بعد میں توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور اس طرح سے سچے دل سے کی گئی توبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور اس کا تذکرہ اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے گناہ سے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کمن لا ذنب لہ، اب یعنی اس کا گناہ رہا ہی نہیں، بالکل ایسے جیسے ہمارے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں کسی بھی گندی چیز سے، لیکن جب ہم اس کو کسی بھی صابن سے جو ہے وہ دھو لیتے ہیں، اچھی طرح سے صاف کر لیتے ہیں، تو ہمارے یہی گندے ہاتھ بالکل صاف ستھرے ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی صورتحال ایک سچی توبہ کرنے والے مسلمان کے لیے ہو جاتی ہے
کہ جب وہ دل سے توبہ کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان ندامت التوبہ، او کما قال، یعنی ندامت ہی اصل توبہ ہے، یعنی اس کے دل میں، بندے کے دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے، اس گناہ سے متعلق وہ شرمندہ ہو جائے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ بہت برا ہے، اس کو شرمندگی ہے اور وہ اپنے رب سے شرمندہ ہے، تو بس سمجھ لے کہ پھر اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن اگر وہ محض زبانی کلامی دکھاوا اور ریاکاری اور واویلا کرنا، توبہ توبہ، یہ ساری، دل میں کوئی ندامت نہیں ہے، دل میں کوئی احساس زیان نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب محض وہ منافقت کر رہا ہے، وہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے۔ اس لیے توبہ جو ہے اس کی بیسک یہی ہے کہ بندے کے دل میں ندامت کا احساس ہو، اور یہ چیز صرف اسی بندے کو ہی محسوس ہوتی ہے جو یعنی ندامت کو اپنے اندر محسوس کر رہا، ظاہر ہے کہ اس کے معافی ضمیر کا معاملہ ہے یہ، کہ اس کے ضمیر میں کیا ہے، کیا اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے اس بات پہ کہ اس نے جو کیا یہ برا ہے، یا یہ کہ محض وہ دکھاوا کر رہا ہے، الفاظ کا ہیر پھیر کر رہا ہے، لفاظی کر رہا ہے، چرب زبانی سے کام لے رہا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں منافق تھے، اور وہ ظاہر نماز پڑھتے تھے، وہ سارے کام کرتے تھے بظاہر مسلمانوں والے، تو اب جو ہے وہ قرآن آ کے ان کے بارے میں ان کو ایکسپوز کرتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منافقت کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا، بندوں سے چھپ سکتا ہے، ظاہر ہے کہ بندوں کو وہ کچھ بھی یعنی ثابت کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے بہرحال وہ نہیں چھپ سکتا ہے۔ تو توبہ کا جو اصل معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ ندامت، احساس ندامت جب بندے کے اندر آ جائے تو سمجھ لو کہ پھر معاملہ جو ہے وہ درست ہو گیا ہے، اور جب بندہ ندامت کے آنسو بہاتا ہے، بندہ اللہ کے سامنے گر گراتا ہے دل کی گہرائی سے، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اکثر جگہ پہ جہاں بھی اللہ رب العزت سزا کا حکم دیتے ہیں، گناہوں کا یعنی تذکرہ فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی یعنی سزاؤں کا، تو وہاں پہ توبہ کا دروازہ بھی ساتھ یعنی کھول دیتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ جو لوگ سچے مسلمان ہو جاتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ ہے دل کا، معافی ضمیر کا، کہ ان میں کتنی ندامت تھی، کتنا احساس زیاں تھا، کتنا ان کو شرمندگی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اسی حساب سے پھر ان کو اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔